سکھانے کے عمل میں چونکہ بنیادی مقصد شاگردوں کو، سیکھنے والوں کو بات اچھی طرح ذہن نشین کروانا ہوتی ہے، اس لیے سکھانے کے حوالے سے مختلف طرق اختیار کیے جاتے ہیں، مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔ کبھی سکھانے کے لیے عملی نمونہ فراہم کیا جاتا ہے، کبھی سکھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں، کبھی سکھانے کے لیے لب و لہجہ بدلا جاتا ہے، کبھی سکھانے کے لیے سنجیدگی اختیار کی جاتی ہے، تو کبھی ہنسی مزاح میں بات سمجھائی جاتی ہے۔ تو یہ سکھانے کے مختلف طریقے محض اس لیے ہوتے ہیں تاکہ سیکھنے والے کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، سیکھنے والے کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، اسے اچھی طرح یاد ہو، اس کے پلے بندھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ مختلف طریقے معلوم پڑتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کبھی عملی طور پر سمجھایا ہے، کبھی قولی طور پر سمجھایا ہے، کبھی مثالیں دے کر سمجھایا ہے، کبھی مختلف انداز اپنا کر بات کو سمجھایا ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے 2 دن نمازیں اس انداز میں پڑھائیں کہ پہلے دن ہر نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کیا، دوسرے دن ہر نماز کو اس کے انتہائی وقت میں ادا کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں ہے جس نے مجھ سے نماز کے اوقات کے متعلق پوچھا تھا؟ وہ حاضر ہوئے۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نمازوں کے اوقات ان دونوں نمازوں کے بیچ میں ہیں، یعنی یہ جو 2 دن میں نے نمازیں پڑھائیں ابتدائی وقت اور انتہائی وقت میں، اس کے درمیان میں تمہاری نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سبق سکھانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے، کسی کو بات ذہن نشین کروانے کے لیے بعض دفعہ عملی نمونہ فراہم کرنا پڑتا ہے تاکہ بات اچھی طرح یاد رہے۔ استاد کو بھی چاہیے کہ جب شاگردوں کو کوئی نیا ہدف دے، کوئی نئی بات بتائے، کسی نئے انداز سے متعارف کروائے، تو انہیں عملی طور پر سکھائے۔ عملی طور پر سیکھی ہوئی چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے اور کبھی بھولتی نہیں ہے۔ تو ایک انداز سمجھانے کا یہ کہ عملی طور پر نمونہ فراہم کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں ساری زندگی حقیقت میں سیکھنے والوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اگر غریب کے ساتھ ہمدردی کا درس دیا تو خود ہمدردی کر کے دکھائی۔ آپ علیہ السلام نے یتیموں اور مسکینوں کے سروں پر دست شفقت رکھنے کی تعلیم فرمائی تو خود ان کے سروں پر دست شفقت رکھ کر دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے اگر اپنی بیویوں اور اہل خانہ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی تعلیم فرمائی تو خود بہترین بن کر ان کے ساتھ دکھایا۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر ہوں۔ تو گویا آپ علیہ السلام کی زندگی شاگردوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، پیروکاروں کے لیے بہترین نمونہ تھی۔ عملی زندگی آپ علیہ السلام کی قولی زندگی کے مطابق تھی۔ تو استاد کو شاگردوں کے لیے عملی نمونہ بننا ہوتا ہے، استاد کو شاگردوں کے لیے عملی تصویر فراہم کرنی ہوتی ہے۔ اس سے شاگرد بات کو جلدی پک بھی کرتے ہیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھا بھی اچھی طرح لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ بات سمجھانے کا یہ ہے کہ ایسے انداز میں بات سمجھائی جائے جو شاگردوں کے، سامعین کے، مخاطبین کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ان کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ آپ علیہ السلام جب بات سمجھایا کرتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کر بات کو سمجھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قریب بیٹھ کر بات سننے والے آپ کی بات کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ آپ علیہ السلام بات 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے
تاکہ سامعین کو، شاگردوں کو بات اچھی طرح یاد ہو جائے۔ تو یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ استاد جب بات سمجھانے لگے تو ٹھہر ٹھہر کر دھیمے لہجے میں ایسے انداز میں سمجھائے کہ شاگردوں کو بات اچھی طرح یاد ہو جائے، اور اگر ضرورت محسوس کرے 2 دفعہ دہرانے کی تو 2 دفعہ دہرائے، 3 دفعہ دہرانے کی ضرورت ہو تو 3 دفعہ دہرائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شاگردوں میں سے ہر ایک کو بات ذہن نشین ہو جائے اور ہر ایک کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ استاد آیا اور اپنی تقریر کی اور چل دیا، شاگردوں کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی، ان کے ذہنوں تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی، اس سے کوئی سروکار نہیں، اپنا فریضہ ادا کر چکا ہوں، میں بری ذمہ ہوں۔ نہیں، یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ شاگردوں کو بات سمجھائے۔ استاد ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھانے کے لیے ہے، جو شاگردوں کے پلے باندھنے کے لیے ہے۔ اگر بات شاگردوں کو سمجھ ہی نہیں آئی تو اس کے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے بولنے تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جیسے بات سمجھانے کے لیے ایک طریقہ عملی نمونہ فراہم کرنا ہے، دوسرا طریقہ بات ٹھہر ٹھہر کر کرنا، دھیمے لہجے میں کرنا، اور اگر ضرورت ہو تو بار بار کرنا تاکہ شاگردوں کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ جب ان طریقوں کے مطابق بات سمجھائی جائے گی تو یقیناً سمجھانے کا بھی فائدہ ہوگا، اور جو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ مزید سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں عرض کریں گے۔